اب بعض حضرات جن کا فلسفہ یہ ہے کہ بھائی بس وہی دیکھو جو دور رسالت میں ہوا تھا 14 سال پہلے، اس وقت ہوا نہیں، وہ بھی ان باتوں پہ دیکھیں نا، نہیں کہتے کہ اس دور کے مطابق مسجد بنائیں گے، ان کو بھی ضرورت پڑ گئی اس بات کی کہ آج کے دور کے مطابق بنائی جائے، ورنہ تو فلسفہ اگر یہ ان کا صحیح ہے کہ بھائی ہر کام میں یہ دیکھیں کہ اس دور میں ایسا ہوا نہیں ہوا اور پھر ویسے ہی ہو بہو کریں، تو یہ تو مطلب بہت سی چیزوں میں نہیں ہو سکتا نا۔ تو ہمیں وقت کے ساتھ ساتھ صورت میں تبدیلی کی اجازت دی گئی ہے، روح کو موجود رکھنا ہے، روح وہی رہے گی، مقصد وہی رہے گا، لیکن شکل صورت اگر ریکوائرمنٹ ہے وقت کی، زمانے کے تغیر کا تقاضا ہے، تو وہ اس میں تبدیلی لائی جائے گی۔ تو یہ مسجدوں کا اسی طرح ہوا ہے، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جس میں کہ تبدیلیاں لائی گئی ہیں اور ہمیں اس کی اجازت ملی۔ تو اب بدعت جو ہے وہ یہ نہیں ہوتی کہ بھئی ایک چیز آج کے دور میں نئی پیش آ گئی ہے تو یہ بدعت ہے، نہیں۔ بدعت کیا ہوتی ہے پھر؟ گویا کہ یہ جو فلسفہ ہے کہ ہر نیا کام بدعت ہے، جو کہتے ہیں لوگ کوئی بھی کام جو حضور کے دور میں نہیں ہوا آج ہو رہا ہے بدعت ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہو گیا ہے۔ یہاں پہ کوئی شخص آپ سے یہ بات کہے کہ ہر نیا کام بدعت ہے، تو انہیں یہی پوچھ لیجیے آپ جس مسجد میں نماز پڑھ کے آ رہے ہیں یہ حضور کے دور کے مطابق ہے؟ تو کیا جواب دیں گے؟ اس میں جو پتھر لگا ہے اس دور کے مطابق ہے، اس میں محراب بنی ہوئی ہے اس دور کے مطابق ہے، اتنے اونچے اونچے مینار بنائے ہوئے ہیں، اس کی کیا ضرورت ہے؟ چلے اندر تو یہ ضرورت ہے پیش آ گئی کہ بھئی ٹھیک ہے مسجد اندر کا ماحول نماز کے لیے ہوتا ہے، اوپر کون جا رہا ہے نماز پڑھ دیں؟ اتنے اونچے میناروں کی کیا ضرورت پڑ گئی آپ کو؟ حضور کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں مینار کب بنتے تھے؟ مگر مینار بنا رہے ہیں، مینار آج بڑے بڑے مینار بن رہے ہیں جناب، سب جگہ بن رہے ہیں، حرمین شریفین میں مینار ہے۔ تو اب یہ کیا ہے، بدعت یا سنت؟ تو اگر کہیں سنت تو بولے ثابت کروں، اور کہیں بدعت تو وقت گئے اب آپ پھر آئیں گے اس طرف، نہیں جی کچھ بدعتیں اچھی بھی ہوتی ہیں، ورنہ اب تو یہی رات الاپتے رہتے ہیں کہ ہر بدعت دلالہ، ہر بدعت دلالہ۔ تو اب یہاں ماننا پڑے کچھ بدعتیں جو ہیں وہ اچھی ہوتی ہیں، ان کو اگر دین سے تصادم ان میں نہ ہو۔ تو اصل میں بدعت، بری بدعت یہ ہے غلط، اور اس سے بچنا ہے۔ اور بری بدعت کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا کام شروع کیا جائے کہ جو آپ کی تعلیمات کے خلاف ہو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے خلاف ہو، جو سنت سے متصادم ہو، جو سنت کو بدل دے، دین کو بدل دے، یہ بدعت ہے۔ جیسے امویوں نے کچھ بدعتیں نکالی، مثال کے طور پر ایک اموی جو خلیفہ تھا جس کا نام تھا مروان بن حکم، وہ جب عید کی نماز پڑھانے کے لیے آیا تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، اور حدیث میں آتا ہے کہ دونوں نے ایک دوسرے کے پہلوؤں میں ہاتھ ڈالا ہوا تھا، وہ اس طرح ان کو لے کے چل رہا تھا، صحابی رسول ہونے کی نسبت سے اس طرح ہم نے ساتھ ساتھ لے کے جا رہا تھا۔ اب اتنا مطلب قربت کہ پہلو میں ہاتھ ڈال کے دونوں چل رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ عید کی نماز پڑھانے کے لیے۔ اب جو ہے عید کی نماز کا تو اب یہ ہے نا، پہلے نماز ہے پھر خطبہ ہے، جمعے میں پہلے خطبہ ہے بعد میں نماز ہے، تو عید کی نماز میں پہلے نماز ہوتی ہے پھر خطبہ۔ تو وہ جو تھا مروان، وہ ممبر کی طرف جانے لگا، مصلی چھوڑ کے ممبر کی طرف جانے لگا، یعنی پہلے خطبہ پڑھنا چاہتا تھا، حالانکہ خطبہ بعد میں ہے۔ تو حضرت ابو سعید خدری نے اس کو پکڑ کے کھینچا، فرماتے میں اس کو مصلی کی طرف کھینچتا، انا اجرہ الی المصلی وهو یجرنی الی المنبر، وہ کھینچتا تھا ان کو ممبر کی طرف، کہتے میں اس کو کھینچتا تھا مصلی کی طرف کہ پہلے نماز پڑھاؤ۔ تو جب اس نے نہیں مانی میری بات تو میں نے کہا کہ این الابتداء بالصلاۃ، یہ نماز سے ابتدا کرنا کہاں گیا؟ جو ہمیں معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے نماز پڑھائی، یہ کہاں گیا؟ تو معلوم اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا یا ابا سعید قد ترک ما علمت، جو تمہیں معلوم ہے وہ اب چھوڑ دیا گیا ہے، وہ ختم ہو گیا، اب اس کا دور چلا گیا۔ یہ دیکھیں آپ، یعنی اب سنت جو ایک چیز ہے جو ثابت ہے حدیث سے، اس کو کہہ رہے ہیں کہ اب یہ دور چلا گیا اور اب یہ ہوگا جو ہم چاہتے ہیں۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کلا والذی نفسی بیدہ لا تأتون بخیر مما علمتم، میں اس رب ذوالجلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں تم لوگ
اس چیز سے بہتر نہیں لا سکتے جس کو ہم جانتے ہیں، جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہے، یعنی سنت سے بہتر نہیں ہو سکتا تمہارا عمل۔ تو آپ نے اس کے بعد اس سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور وہاں سے چلے گئے، اس کو پیغام پہنچا دیا۔ یہ ہے بدعت۔ دیکھیں کہ ایک سنت جو قائم شدہ ہے اس کو بدل دیں، ایک طریقہ جو دیا گیا اس کو بدل دیں۔ تو جہاں کی کوئی چیز فکس ہو گئی نا، طے ہو گئی عبادت کی صورت میں، اس کو نہیں بدل سکتے آپ۔ نماز، اس کی رکعتیں، اس کے اندر پڑھے جانے والے اعمال، یہ اس کے اندر کیے جانے والے اعمال، یہ نہیں بدل سکتے آپ۔ اذان کے کلمات نہیں بدل سکتے۔ اس کی ٹائمنگ کا مطلب جو نماز کا وقت ہے اس کے اندر ہی اذان دینی ہے، یہ نہیں کہ آپ وقت سے پہلے اذان دے دیں، یہ بدعت ہے، یا وقت کے بعد اذان دے رہے ہیں، بدعت ہے۔ تو اب ٹائمنگ کے اندر ہے کہ آپ کو اذان دے رہی ہے فکس کلمات کے ساتھ، اب یہ آپ کی مرضی ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ پورے 1 بجے اذان دیں، 1:15 بجے دیں، 1:30 بجے۔ اب یہ تو ہمارے اختیار میں نا، اس میں کوئی مسئلہ، اس میں کوئی نہیں پوچھتا جی حضور کے زمانے میں کس وقت میں ہوتی تھی، چلیے اس وقت میں اذان پوچھتا نہیں، اس میں گنجائش ہے۔ ایسی نماز کا طریقہ فکسڈ ہے، اس پہ کرنے والے اعمال فکسڈ ہے، لیکن اچھا اس کا ٹائم بھی فکس ہے اس اعتبار سے کہ اول اور آخر، بس اس کے درمیان میں آپ ظہر کی نماز 1 بجے پڑھو، 1:30 بجے پڑھو، 2 بجے پڑھو، ہر جگہ الگ الگ ہو رہی ہے۔ تو یہ کہاں سے آیا ٹائم؟ یہ ہماری سہولت کی مطابق، اس میں ہمیں گنجائش دی۔ تو ہم جگہ جگہ دیکھ سکتے ہیں کہ عبادتوں میں جہاں جہاں اسپیس ہے، گنجائش ہے، وہاں ہم اپنی آسانی اور سہولت اور آج کے دور کے مطابق ایک چیز سیٹ کر لیتے ہیں، ایک شیڈیول بنا لیتے ہیں، ایک طریقہ بنا لیتے ہیں، اپنا انداز اختیار کر لیتے ہیں، اس میں گنجائش۔ لہٰذا یہ جو بات ہے نا کہ ہر نیا کام بدعت ہے، اس کا کوئی سینس نہیں ملے گا، اور یہ ہر جگہ آپ اس کو لے کے پھنس جائیں گے۔ اسی لیے ایسے لوگ پڑھے لکھے لوگوں سے، علماء سے بات نہیں کرتے، گلی کوچوں میں تبلیغ کرتے ہیں ایسے لوگ، چوروں کی طرح ادھر ادھر کھڑے ہو گئے، علماء کے پاس نہیں بیٹھتے۔ ہاں ہم سے بات نہیں کریں گے، اہل علم سے بات نہیں کریں گے، یہ اس طرح کی چوریاں کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے باہر ادھر ادھر لوگوں کو، جن کو کچھ نہیں پتا، لوگوں کو بڑی جذباتی انداز میں، صاحب دیکھیے حضور کے دور میں نہیں تھا، آج ہو رہا ہے، یہ بدعت ہے۔ عام آدمی سوچتا ہاں بھائی ہو تو رہا ہے۔ اب کس کے پاس اتنا ذہن ہے کہ ساری چیزوں کا احاطہ کرے اور غور کرے کہ بھائی یہ کہاں تک صحیح ہے کہاں تک غلط؟ نہیں ہوتا۔ اس لیے آدمی بس ایک بات کو ہی سمجھ لیتا ہے، اس پہ یقین کر لیتا ہے۔ تو یہ سمجھیے اس بات کو، یہاں پر بھی ہمیں گنجائش دی گئی مسجدوں کے بنانے کے حوالے سے۔ تو مسجد کی تعمیر، تزئین اور آرائش یہ ہر دور میں ڈیولپ ہوتی رہی ہے، جدید ہوتی رہی ہے۔ تو اموی حضرات نے جہاں دیکھیے صحیح کام کیا اور وہ بدعت وغیرہ نہیں تھا، تو امت نے سکوت اختیار کیا۔ جو کام بدعت تھا وہاں میں نے بتا دیا کہ ان کو روکا، اور بالآخر مسلمانوں نے اپنے طریقے پہ عمل کیا۔ آج جو ہے، آج تک عید کی نماز میں وہی طریقہ ہے جو سنت کے مطابق، ان کی اس بدعت کو، خرافات کو زمین میں دفن کر دیا۔ لیکن مسجدوں کی آرائش جو انہوں نے کی، تو یہ ایک جائز کام تھا، صحیح کام تھا، لہذا اس کو انہوں نے، امت نے جاری رکھا اور آج تک ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے جیسے سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے دور میں اذان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھوایا، یہ انہوں نے پڑھوایا سب سے پہلے۔ تو اب یہ صحیح تھا، اس میں کوئی اذان میں تبدیلی نہیں ہے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے روکا گیا ہو۔ درود شریف ایک اچھی چیز ہے، اس کا حکم ہے، اس کی اجازت ہے، ثواب کا کام ہے۔ اذان کے ساتھ اگر حضور کی محبت میں پڑھا گیا تو انہوں نے جاری کیا، اب آج تک جاری ہے، امت اس پہ عمل کر رہی ہے، تو یہ اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور بدعت کا میں نے بتا دیا کہ بدعت کس کو کہتے ہیں۔ تو یہ ہے اس میں بدعت و سنت کا فرق، اور اس حوالے سے ہمیشہ دیکھا کریں کہ اگر شریعت نے اجازت دی، منع نہیں کیا، آپ صحیح ہے۔ کوئی بھی ہم سے یہ کہے کہ یہ بدعت ہے، آپ کہیں کہاں منع کیا ہے، بتائیں کون سی سنت فوت ہوئی، بتائیں۔ جمعے کے بعد صلاۃ والسلام کھڑے ہو کے پڑھا، کون سی سنت فوت ہو گئی؟ نماز بدل گئی، نماز میں کوئی تبدیلی آ گئی، کیا ہو گیا؟ کوئی ہم نے اس کو فرض یا واجب سمجھا؟ نہیں، لوگوں نے محبت سے کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھ لیا اجتماعی طور پہ، اس پہ کون سی بدعت ہو گئی؟ کہیں منع ہے تو بتا دیں، بند کر دیں، تو ورنہ پھر سارے اعمال بدعت ہو جائیں گے۔ تو اس لیے یہ ہیں کچھ باتیں۔